السلام علیکم، ویلکم دوستو۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو کر لیں۔ اس ویڈیو میں بات کرنے لگے ہیں کہ جو ایگزام انگزائٹی ہے اس کو کیسے اوور کم کیا جائے۔ بہت سارے اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ اگر ایم ڈی کیٹ کی بات کریں تو فریشرز اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ باقی جو ایگزامز ہیں اس میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹ انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جانتے ہیں کہ انگزائٹی ہوتی کیوں ہے۔ دیکھیے، جو مین ریزن ہے وہ یہ ہے کہ دو کویسچنز ارائز ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں کہ کیا میری پریپریشن ٹھیک ہے یا نہیں۔ ایک یہ کویسچن۔ دوسرا کویسچن جو اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا میں امتحان دینے جا رہا ہوں، جو ایگزام دینے جا رہا ہوں، کیا میں اسے کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ یہ دونوں پیرلل جو کویسچن ہیں یہ چل رہے ہوتے ہیں اسٹوڈنٹ کے مائنڈ میں، اور اسٹوڈنٹ پریشان ہو جاتا ہے، اور اس کو جب وہ انکریز کرتا ہے تو انگزائٹی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک جو انگزائٹی ہے وہ اس دن کے لیے ہے جس دن اس نے ایگزام دینا ہے، اور ایک جو انگزائٹی ہے وہ آج کے دن کی ہے جو وہ پریپریشن کر رہا ہے۔ تو ان کا بیلنس ہونا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر نہیں ہوگا تو اگر آپ نے یہ انگزائٹی بڑھا لی تو آپ فیل ہو جائیں گے، یہ کنفرم ہے۔ تو سن لیں کہ اس کا کرنا کیا ہے، اس کو کیسے ہم نے حل کرنا ہے تاکہ ہم جو ہے وہ اس سے باہر آئیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو یہ بتائیں کہ یہ کویسچن نارمل ہیں، آلموسٹ ایوری پوٹینشیل کینڈیڈیٹ کے ذہن میں آتے ہیں۔ آپ لوگ سارے گواہ ہیں، آپ لوگ خود اپنا انالیسس کر لیں۔ اگر آپ پوٹینشیل کینڈیڈیٹ ہیں، آپ اپنا انالیسس کر لیں، آپ کے ذہن میں یہ دو کویسچن لازمی آئے ہوں گے۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب وہ جو انگزائٹی کو کنٹرول کر لیتے ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اب جو انگزائٹی کو کنٹرول نہیں کر پاتے اور پھر جو ہے وہ مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنی سپیڈ کم کر لیتے ہیں، باقیوں سے پیچھے ہو جاتے ہیں، پھر مزید ان کی انگزائٹی بڑھ جاتی ہے۔ لیکن سب سے پہلے آپ لوگ جس دن بھی یعنی یہ ویڈیو میری دیکھ رہے ہیں اس دن آپ یوں سمجھیں کہ آج میرا پہلا دن ہے پریپریشن کا۔ پچھلی ساری سپیڈز کو بھول جائیں، پچھلی ساری پیس کو بھول جائیں، اور یہ کہیں کہ آج سے پھر میں آغاز کر رہا ہوں، میرا پہلا دن ہے، میں آج سے اپنی نئی پیس بناؤں گا، نئے جدوجہد، نئی انرجی، نئی موٹیویشن کے ساتھ میں ہوں گا۔ لیکن پہلے دن سے مراد یہ نہیں ہے کہ پھر پہلا چیپٹر اٹھا لیں، نہیں، کنٹینیو کریں، لیکن اپنی انرجی کا پہلا دن سمجھیں، اور اپنے آپ کو ٹھیک ہے نا یہ کہیں کہ میرے سے زیادہ قابل نہیں ہے یہاں پہ۔ اگر میں اتنا محنت کروں گا، اگر میں اتنا انپٹ دوں گا تو پھر میں کلیئر کروں گا، ایک سیٹ تو میری ہے ہی ہے۔ یہ مائنڈ کے ساتھ چلیں گے تو پھر یہ جو انگزائٹی ہے یہ آہستہ آہستہ کم ہوگی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرتا ہوں۔ آج سے آپ نے شروع کیا، پھر آگے اپنے ٹیسٹ سکپ نہ کریں، اپنے لیکچر سکپ نہ کریں، کیونکہ ایک لیکچر آپ سکپ کرتے ہیں آپ کے 2 دن ضائع ہو جاتے ہیں۔ ایک ٹیسٹ آپ سکپ کرتے ہیں آپ کا پورا ہفتہ ضائع ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ کیا کیا، میں باقیوں سے پیچھے ہوں، یہ ہوں، وہ ہوں، فلاں ہوں۔ تیاری ہے نہیں ہے، پورا کر سکا ہے نہیں کر سکا، آپ اپنے ٹیسٹ کو ایگزیکیوٹ کریں، کم سے کم اس پریشانی سے تو بچ جائے جو آپ کو یہ سوچ دلاتی ہے کہ آپ نے یہ ٹیسٹ نہیں دیا، آپ نے کیوں یہ لیکچر مس کیا۔ دوسرا، اگر کسی دن آپ بیمار ہو جاتے ہیں، کسی دن آپ نہیں اٹینڈ کر پاتے آن لائن کلاسز، تو بھی اس کو سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان ہے، بہت سارے انسان بیمار ہوتے ہیں۔ میں ایک ایسی لڑکی کو جانتا ہوں کہ گریڈ 1 میں وہ پڑھی ہے، خضرہ ممتاز اس کا نام ہے۔ اس کا وہ ایم ڈی کیٹ کی پریپریشن کرنے جا رہی تھی، اور راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ بہت انسپریشنل سٹوری ہے، کاش جو لوگ یہ سنیں اور اس کی ان سے انسپریشن لیں۔ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اکیڈمی پہنچنے سے پہلے، تو اکیڈمی کی بجائے وہ ہسپتال میں پڑی رہی۔ ایم ڈی کیٹ ایگزام سے 1 ہفتہ پہلے اسے ڈسچارج کیا گیا ہسپتال سے، کافی انجریز تھی اس کی، اور گیس واٹ،
वो किंग एडवर्ड के टॉप 20 स्टूडेंट्स में से थी। एमडी कैट के बाद, एमडी कैट में ये होता है सेल्फ बिलीव, ये होता है जब आपका खुदा के साथ भी राब्ता हो, फिर आप डर नहीं होता आपको, बल्कि आपको सक्सेस के चांसेस ज्यादा नजर आने लग जाते हैं। आपको पता चल जाता है कि मैं कामयाब हूंगा, बाकी चाहे कोई हो या ना हो। अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दें, अपने नोट्स को बेहतर करना स्टार्ट कर दें। अच्छा, जहन में एक और आवाज आएगी, जहन में एक आवाज आती है कि आप कम पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, आप इसको 12 घंटे कर लो। ये गलत आवाज है। हर आवाज के पीछे नहीं भागना जो दिल से निकल रही हो। हर आवाज जो है वो सच की आवाज नहीं होती, कुछ शैतान की भी आवाजें होती है। देखिए, 8 घंटे में ही जो स्टडीज हमें बताती है वो यही होता है कि 8 घंटे 10 घंटे से ज्यादा जितना पढ़े वो बराबर है। 8 घंटे बराबर है, 12 घंटे बराबर है। वो आपका जो ब्रेन है उसके जो मैक्सिमम जो उसने फंक्शन करना होता है वो कर चुका होता है। उसके बाद सिर्फ आंखें पढ़ रही होती हैं, दिमाग पढ़ नहीं रहा होता, फिर वो फायदा नहीं होता। वो फिर चैप्टर जो है वो बंदा पढ़ चुका होता है, जहन में ये होता है कि मैंने पढ़ी, लेकिन उसका वो मजा नहीं आता प्रिपरेशन का। आप लोग क्या करें, प्रिपेयर, रिलैक्स एंड रिफ्लेक्ट। तैयारी करें, उसके बाद थोड़ा रिलैक्स करें, उसके बाद अपने आप को थोड़ा चेक करें। बस इतना करें। इतना हाई चेक नहीं करना कि अभी कल मेरा एग्जाम है और मतलब अभी तो देर है एग्जाम को, फिर आप अपने आप पे इतना प्रेशर डाल दें आज ही कि मैंने एमडी कैट ही देना है। नहीं, अभी कल नहीं देना, अभी देर है। रिपीटर ये कर सकते हैं क्योंकि रिपीटर ने बहुत तैयारी की हुई है, लेकिन फ्रेशर ये वाले काम ना करें। फ्रेशर अगर ये वाले काम करेंगे तो मैं मेरे से लिखवा लें वो फेल है, चाहे उनके जितने भी मार्क्स हैं। अब इसको सीरियस लेने के बाद, आज से एनर्जी देने के बाद, मोटिवेशन और इनपुट्स जब आपने बढ़ा दिए है, बेहतर किया है, अब भी अगर आपके जहन में एंग्जाइटी आती है, फिर आप थोड़ा एक्सरसाइज भी करें। फिर आपको एक्सरसाइज की ज़रूरत है। आप अपनी यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको बढ़ाएं, क्योंकि वो जो एंग्जाइटी है इसका मतलब फिर आपका लेवल थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन स्टिमुलस का यूज़ ना करें, आप कैफीन का यूज़ ना करें, आप निकोटीन का यूज़ ना करें, इस तरह की चीज़ों के पीछे ना भागें, डॉक्टरों के पीछे इतना जल्दी ना भागें कि आप कोई जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्लीपिंग पिल्स ले लें या जो एंग्जाइटी को कम करते हैं वो पिल्स पे आ गए तो फिर दाखला ना समझें अपना, फिर बस गुजारा समझें। पिल्स वाले बच्चे दाखला फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि कम से कम आपको ये लगा होगा कि जो आपकी एंग्जाइटी है वो नॉर्मल है। और अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो मुझे लाजमी कमेंट में या इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर दें। अल्लाह हाफिज़।